سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب واجہہ شریف پہ جائیں تو بالکل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فرض نمازوں میں سستی ہوتی ہے، اس کا علاج استغفار ہے، کیونکہ نماز میں سستی کرنا منافق کی علامت ہے، مومن کی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافق جب نماز کے جاتے ہیں مر کے جاتے ہیں سستی سے۔ مکے میں ہو یا مدینے میں جب احرام کی پابندی ختم ہو جائے اس کے لیے بیوی حلال ہے، وہاں بستری کر سکتا ہے، اور اگر بیوی انکار کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ایک بات بیٹا میری یاد رکھو کہ جس کا تم نے دودھ پیا ہے، دادی ہے کوئی ہے، اب وہ دادی نہیں، اب وہ تمہاری ماں بن گئی، اس کی آگے جتنی بھی اولاد ہے وہ تمہارے بہن بھائی ہوں گے، ان سے بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میرا بھائی یہ نقش بندی یا چشتی جو ہے یہ ایک علاج کے طریقے ہیں، جیسے یہ ہومیوپیتھک ہے، یہ یونانی ہے، یہ ایلوپیتھک ہے، ورنہ اس کا کوئی خاص یہ دین کی طرف جانے کے طریقے تو ہیں، خود دین نہیں ہے۔ صحابہ میں تو کوئی نہیں تھا اس عقیدے والا، تو یہ تو بزرگوں نے ایک سلسلے بنائے ہیں، تو جس بزرگ سے سلسلہ منسوب تھا وہ نام پڑ گیا۔ جیسے فقہ میں جو حنفی کتابیں تھیں وہ حنفی کہلائے، جو شافی تھی وہ شافی کہلائے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ دین میں یہ چیزیں قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ بھی ہم یہ طریقے علاج ہے، اس کو دین نہیں سمجھتے۔ زیتون کا تیل دو قسم ہوتا ہے، ایک لگانے اور پکانے کے کام آتا ہے، ایک پینے کے کام آتا ہے۔ وہ آپ پینے والا لیں دکان سے جا کے، اس پر لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن۔ بہنیں اپنی خوشی سے اپنی جائیداد کا حصہ بھائیوں کو دے دیں، تم ان کو انتقال کر کے قبضہ دے دو، پھر اگر خوش ہوں گی تو تمہیں لوٹا دیں گی۔ ان کو پتہ ہے یہ ظالم دیں گے نہیں، اب بلا وجہ جھگڑا تو نہ لیں۔ کون معاف کرتا ہے اپنی جائیداد؟ تم معاف کر دو گے، اپنی بہن کو دے دو گے اپنا حصہ، تمہاری بہن ہے، وہ تو زیادہ حقدار ہے، کمزور ہے، ان کو دے دو۔ اگر انہوں نے تمہیں خوشی سے پھر انتقال کر دیا، لوٹا دیا، پھر ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی عورت کے پستان چوستا ہو، اچھی بات ہے، چلو بیوی کی بیوی بھی ہو گئی، گھر میں بکری بھی بن گئی، دونوں فائدے حاصل ہو گئے۔ کوئی جگہ تو اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ دو، اولاد کے لیے۔ مرد جو ہے عورت کا شرم گاہ دیکھ سکتا ہے، ہاں جی بالکل دیکھ سکتا ہے، بڑی دیکھنے کی چیز ہے، نہیں دیکھو گے تو معلوم ہو جاؤ گے، یعنی پیشاب کی چیز دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آنکھوں سے کعبہ دیکھ رہے ہو، پھر اسی سے پیشاب کی جگہ ادھر حجر اسود کو چومتے ہو، ادھر پیشاب کی جگہ چومتے ہو۔ بس دعا کریں اللہ ہدایت۔ حضرت عبد المجید ندیم تو فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ نورانی کھانا نہیں کھاتے۔ ٹھیک ہے، نورانی فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے ہیں، یہ زمین میں جو نورانی رہتے ہیں یہ سب کچھ کھاتے ہیں، یہ تو نورانی لقب ہے نا، نور سے پیدا تھوڑے ہوئے ہیں۔ لڑکیاں اور لڑکے بالغ کب ہوتے ہیں؟ جب لڑکے کو مونچھوں کے بال آ جائیں، زیر ناف بال آ جائیں، عورت کو حیض آ جائے۔ حرم کی صفوں میں اتصال نہیں ہوتا، اللہ کوشش کرے، بہرحال ہونا چاہیے۔ جنازے میں ایک سلام بھی جائز ہے، دو بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی بہت خرچہ کرتی ہے، کوئی دم بتائیں۔ دم سے کچھ نہیں ہوتا، اپنا پیسوں پہ کنٹرول کرو، نہ گھر میں ہوں گے نہ خرچہ کرے گی۔ مکہ مدینہ میں 14 دن سے کم ہو تو نماز قصر پڑے گی۔ اگر ہم نے احرام باندھا، جہاز لیٹ ہو گیا، رات کو احرام اتار دیا، پھر دوبارہ باندھا، دم پڑ گئی، یہ تھوڑا مذاق ہے کہ جب باندھ لو جب اتار دو۔ عورت احرام کے بغیر مکے آ سکتی ہے؟ نہیں، احرام کے بغیر نہیں آ سکتی ہے۔ اگر ایام کی حالت میں بھی ہے تو نیت کر کے آ جائے، مکے میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو میرا کرے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔